بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی رات عشاء کی نماز کے بعد ابو فہر جب اپنے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا خیمے کے قریب محمد بن سالم کے علاوہ سلیمان بن عافیہ اور ابو رافع کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ قریب جا کر ابو فہر پہچان گیا وہ اس کے مخبر تھے۔ ابو فہر جب خیمے سے باہر نکلا تو سب اس کی طرف بڑھے اور اپنے خیمے کے قریب ہی ابو فہر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سب اس کے قریب آ گئے تھے۔ ابو فہر نے براہ راست مخبروں کو مخاطب کیا، ایسا لگتا ہے جیسے میرے نماز پڑھنے کے دوران آپ سب لوگ باہر کھڑے رہے ہیں، کیا کوئی اہم معاملہ ہے؟ اس پر ایک مخبر مزید ابو فہر کے قریب ہوا اور رازدارانہ سے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، میں اور میرے ساتھیوں نے چند اہم خبریں جمع کی ہیں جن کا تعلق آج رات سے ہے۔ امیر، آج رات دشمن ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کرے گا اور میں اس شب خون کی تفصیل بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ امیر، آدھی رات کے قریب بزرم شہر کے شرقی دروازے پر جو برج ہے اس میں 3 بار ایک نوبت بجے گی، جو بزرم کی لشکریوں کو اشارہ ہوگا کہ وہ اپنی سالاروں سمیت شہر کے شرقی دروازے کے قریب ہو جائیں۔ اس طرح شب خون مارنے کی ابتدا کی جائے گی۔ جب بزرم شہر کے محافظ لشکری شرقی دروازے کے قریب جمع ہو جائیں گے، تب شہر کی فصیل کے شمالی دروازے پر جو برج ہے اس میں سے جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند ہوگا، جو شب خون مارنے کی ابتدا کا اشارہ ہوگا۔ امیر محترم، ہمارے لشکر پر 3 اطراف سے شب خون مارا جائے گا۔ دائیں طرف سے ملاسین، میگور اور ٹرانسلو بھرپور شب خون ماریں گے۔ بائیں طرف سے مسینہ کا رومن حکمران آندرو اور جنوبی اٹلی کی سب سے بڑی ریاست لیمبارڈ کا حکمران سیکارڈس ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ان 2 اطراف کا شب خون ہے، اور یہ دونوں قوتیں شب خون کی ابتدا اس وقت کریں گے جب یہ بلرم شہر کی فصیل کے شمالی دروازے سے اٹھنے والے جلتے پروں کے تیر کو دیکھ لیں گے۔ اس 2 طرفہ شب خون کے علاوہ ایک تیسری قوت بھی شب خون مارے گی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، آدھی رات کے وقت شہر پناہ کے شرقی دروازے پر 3 بار نوبت بجے گی، اور اس کے جواب میں بلرم شہر کا محافظ لشکر شہر پناہ کے شرقی دروازے کے قریب جمع ہو جائے گا۔ جب شمالی دروازے کے برج سے جلتے ہوئے پروں کا تیر فضا میں چھوڑا جائے گا، تب باہر والی قوتیں 2 اطراف سے شب خون ماریں گی۔ تیسری طرف سے یہ رد عمل ہوگا کہ شہر پناہ کا شرقی دروازہ کھلے گا اور شہر کا حاکم مسکولہ اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر شب خون مارے گا۔ اس طرح آج آدھی رات کے قریب ہم پر 6 طرفہ شب خون مارا جائے گا۔ آنے والا طلایہ گر جب خاموش ہو گیا تب ابو فہر آگے بڑھا، اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی پر اس نے طویل بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، اگر سارے مخبر تیری طرح ہی دیانتداری اور جان فشانی سے کام کرنا شروع کر دیں تو دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت ہمیں شکست قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اب تم جاؤ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر ہٹے اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ابو فہر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ابو رافع، سب سے پہلے میں تمہارے ذمے ایک کام لگا رہا ہوں۔ سعد بن مسلم اور محمد بن سندی کے تحت جو لشکری اس وقت اپنے لشکر کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی کھائیاں مورچوں کی صورت میں کھودنے میں مصروف ہیں، انہیں آگاہ کر دو کہ جس وقت شہر پناہ کے شرقی دروازے کے اوپر 3 بار نوبت بجے وہ اپنے کام کو بند کر دیں اور اپنے سالاروں کی سرکردگی میں دشمن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میری طرف سے محمد بن سندی اور سعد بن مسلم کو بھی پیغام بھجواؤ کہ اگر 3 بار نوبت بجنے سے پہلے مورچہ بندی کر دی جائے اور مورچوں کے آگے دمدمے بھی بنا دیے جائیں، تب دونوں سالار اپنی لشکریوں کے ساتھ رات کو شب خون مارنے والی قوتوں پر بھرپور تیر اندازی کریں۔ اس کے بعد اگر شب خون مارنے والی قوتیں مزید نزدیک آتی ہیں تو پھر حالات کو دیکھتے ہوئے سلیمان بن عافیہ اور محمد بن سالم کے ساتھ کام کریں گے، جس کی تفصیل میں تم سے کہتا ہوں۔ جس طرح قاصدوں نے انکشاف کیا، 3 اطراف سے شب خون مارا جائے گا۔ محمد بن سالم اور سلیمان بن عافیہ میرے دونوں عزیزوں، جو لشکر شہر کے حاکم مسکولہ کی سرکردگی میں شہر پناہ کا شرقی دروازہ کھول کر ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کرے گا، اس سے میں نمٹوں گا اور خوب نمٹوں گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ محمد بن سالم، تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب کے شب خون کو ناکام بناؤ گے۔ سعد بن مسلم بھی تمہارے ساتھ کام کرے گا۔
سلیمان بن عافیہ میرے بھائی، تم بائیں جانب کے شب خون کو ناکام بناؤ گے۔ اس سلسلے میں محمد بن سندی تمہاری نیابت کرے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے ساتھ ابو رافع ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم سی طرفہ شب خون کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابو فہر لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ بول پڑا، ابو رافع میرے بھائی، تم جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس ساری تفصیل سے محمد بن سندی اور سعد بن مسلم کو آگاہ کرا دو۔ ساتھ ہی ابو رافع وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابو فہر نے سلیمان بن عافیہ اور محمد بن سالم کو مخاطب کیا، میرے بھائیو، میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شرقی دروازے کے قریب ہی رہوں گا۔ تم دونوں بھی حرکت میں آ جاؤ اور اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں بائیں طرف کے شب خون کو ناکام بنانے کے لیے اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر لو۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان بن عافیہ اور محمد بن سالم وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ چاند کے غروب ہوتے ہی چاروں طرف اندھیروں کے ہیولے انگنت ابو الہول کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ ابو فہر کے خیمے کے سامنے ابو فہر کے ساتھ اس کے سارے سالار منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ لشکر کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی کھائیاں کھودنے کا عمل جاری تھا۔ ایک دم ابو فہر کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ شہر پناہ کے شرقی دروازے پر 3 بار نوبت بولی تھی۔ نوبت کی آواز سنتے ہی ابو فہر کے سینے میں آندیاں، آنکھوں میں چنگاریاں اور پیشانی پر امیدوں کے جذبے رقص کر اٹھے تھے۔ اس کے اٹھتے ہی دوسرے سالار بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نوبت کی آواز سن کر کھائیاں کھوتے ہوئے لشکریوں کے ہاتھ رک گئے تھے۔ کدالوں کی جگہ انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے تھے۔ اس موقع پر دھیمے سے لہجے میں اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے ابو فہر بول پڑا، اپنے اپنے لشکر کی سمت چلے جاؤ اور وہاں پہنچ کر شہر کے شمالی دروازے سے جلتے پروں کے تیر کے اٹھنے کا انتظار کرو۔ اپنے لشکریوں سے کہنا کہ جب تک دشمن نزدیک نہیں آتا زمین پر لیٹ کر تیر اندازی کریں، اور جب دشمن سے 10 بستہ جنگ شروع ہو تو اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھیں، اس لیے کہ حملہ آوروں کی تعداد یقیناً ہم سے زیادہ ہوگی۔ جو لشکر شہر سے نکل کر حملہ آور ہوگا اس سے نمٹنے کے بعد میں بھی تم لوگوں سے آ ملوں گا۔ اس کے بعد جارحیت اختیار کی جائے گی اور رات کی تاریکی میں میرے خداوند نے چاہا تو شب خون مارنے والے اس دشمن کو وہ سبق سکھائیں گے کہ صدیوں تک یہ شب خون ان کے لیے عبرت خیزی کا سامان فراہم کرتا رہے گا۔ ابو فہر کے کہنے پر سارے سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کی طرف چلے گئے تھے۔ ابو فہر بھی اپنے حصے کے لشکر میں چلا گیا جو پہلے سے گات لگائے ہوئے تھا۔ ابو فہر کے پڑاؤ میں محافظ دستے بھی بیدار اور چوکنے ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بلرم شہر کے شمالی دروازے پر جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند ہوا تھا۔ اس تیر کو دیکھتے ہی سارے سالاروں کے لشکر اپنی کمانیں اور تیر سنبھالے ہوئے زمین پر لیٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گہرے گھنے اندھیرے کی بغل سے 2 طرف سے دشمن نمودار ہوا، ایک پڑاؤ کے دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب سے۔ شب خون مارنے والے دونوں لشکر یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ وہ اچانک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کا خوب قتل عام کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان تیر انداز اپنی کمانوں میں تیر چڑھائے بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہی شب خون مارنے والے دونوں لشکر مسلمان لشکریوں کی تیروں کی زد میں آئے، ان پر موسلا دھار بارش کی طرح تیر برسائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں حملہ آوروں کی اگلی کئی صفیں چھت کے رہ گئی تھی۔ اتنی دیر تک پچھلی صفیں قریب آ گئی تھی۔ تیر کمان چھوڑ کر مسلمان لشکریوں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے، پھر وہ محمد بن سالم اور سلیمان بن عافیہ کی سرکردگی میں دشمن کے سامنے دیوار کی طرح جم گئے تھے۔ عین اسی موقع پر شہر پناہ کا شرقی دروازہ کھلا اور بلرم کا حاکم مسکولہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر شہر سے نکلا۔ اس کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ سامنے کی طرف سے تو اس کی حمایتی حملہ آور ہو چکے ہیں، لہٰذا اب وہ مسلمانوں پر پشت کی طرف سے حملہ کرے گا اور اپنی فتح کو یقینی بنا دے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اندھیرے کے اندر ایک اور موت، ایک مرگ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مسکولہ کا جب سارا لشکر شہر سے باہر نکل آیا تب ابو فہر اپنے سارے لشکر کے ساتھ چاروں طرف بچھے اندھیرے کی بکل سے قہر بھرے جکڑوں کی طرح نمودار ہوا، پھر وہ مسکولہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ مسکولہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر اس کی گات میں ہے اور جو ہی وہ شہر سے نکلے گا اس پر حملہ کر دے گا۔ وہ تو بڑا مطمئن تھا کہ اس کے بیرونی حمایتوں نے مسلمانوں پر شب خون مار دیا ہے اور وہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنا دے گا۔
لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو رہا تھا، اس لیے کہ ابو فہر نے حملہ آور ہو کر اپنے سامنے آنے والے اس کے لشکریوں کو اڑانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک گمسان کا ران پڑا۔ بیرونی حملہ آوروں کو ابھی تک یہ خبر نہ تھی کہ مسکولہ پر کوئی اور قوت حملہ آور ہو چکی ہے۔ وہ تو یہی آس لگائے ہوئے تھے کہ مسکولہ جب مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان جو ان کے سامنے دفاع کی جنگ لڑ رہے تھے وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو رہا تھا۔ ابو فہر نے جان بوجھ کر مسکولہ کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ کیا تھا اور اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے مسکولہ کے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ کر رکھ دیا تھا۔ پچھلے حصے کو اس نے بری طرح روندنا شروع کر دیا تھا۔ ابو فہر بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اس لیے کہ شہر سے نکلنے والے لشکر سے نمٹ کر وہ بہت جلد اپنے لشکر کے دوسرے حصے کی مدد کو پہنچنا چاہتا تھا۔ لہٰذا بڑی تیزی اور بڑی سرعت کے ساتھ وہ دشمن کے شہر سے نکلنے والے لشکر کی حالت کو خراب کرنے لگا تھا۔ ابو فہر نے جب شہر سے نکلنے والے لشکریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دی تب مسکولہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ اپنے لشکر کے اگلے حصے میں تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ کسی قوت نے اس کے لشکر پر حملہ کر دیا ہے اور لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تب وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ اندیشے اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کا جو لشکر اس پر حملہ آور ہوا ہے وہ کہیں اس کے لشکر کے پچھلے حصے پر قابو پانے کے بعد شہر میں داخل نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو مسلمانوں پر شب خون مارنا بالکل بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمان شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ ان سوچوں کے ساتھ ہی مسکولہ آگے بڑھنے کے بجائے پلٹ پڑا۔ وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے والے حالات کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ شہر سے باہر رہ جائے اور حملہ آور مسلمان شرقی دروازے سے شہر میں داخل ہو جائیں جو ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ وہ پلٹا اور پوری طاقت سے ابو فہر کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹائے، لیکن اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اس لیے کہ مسکولہ کے سامنے ابو فہر پتھر اور فولاد کی دیوار بن گیا تھا۔ مسکولہ کے لشکر کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ لشکر کی کافی تعداد اس شب خون میں کام آ گئی اور مسکولہ بڑی مشکل سے اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر شہر میں داخل ہوا اور شہر کا دروازہ بند کر لیا۔ اس طرح جو کامیابی مسکولہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ اب ابو فہر اپنے دوسرے کام کی ابتدا کرنے والا تھا۔ شہر کے شرقی دروازے سے باہر دور دور تک مسکولہ کی لشکریوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ابو فہر نے رات کی تاریکی میں ایک بار حالات کا جائزہ لیا، پھر اپنے لشکریوں کو یکجا کیا اور فضا کے اندر تیز پرواز شاہین کی طرح پلٹا تھا۔ محمد بن سالم اور سلیمان بن عافیہ دونوں کے لشکر کے قریب جا کر اچانک ابو فہر نے اپنے سارے لشکریوں کو رات کی تاریکی میں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا: میرے ساتھیوں، خداوند قدوس کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے اگر تم دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ تو گھاس کے ہر تنکے کو نشتر، ہر پتھر کو خنجر بنا سکتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنگل میں جب درخت زیادہ ہوں تو کاٹ کر کم کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے مقابل آنے والا دشمن ہم پر عددی فوقیت رکھتا ہے تو ہمیں اس کی عددی فوقیت کو کاٹ کر ہر صورت میں کم کرنا ہے۔ میں اپنے حملوں کی ابتدا کرنے والا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ دشمن کی زبان کا کانٹا اس کے حلق کا پندہ بن جانا اور چاروں طرف اس کے لیے موت کے لمحے، نحوست کی گڑیاں اور سیاہ شکست کو استوار کرتے جانا۔ ابو فہر کے ان الفاظ نے سارے لشکریوں کے جذبے اور ان کے ولولوں میں ایک آگ بھڑکا دی تھی اور وہ انگاروں سے شعلے بن کر دشمن پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ ابو فہر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے دشمن کی صفوں میں گھسا تھا اور رات کی گہری تاریکی میں دشمن کے اندر اس نے ایک ہنگامہ، ایک ہلچل سی برپا کر دی تھی۔ ابو فہر کے ساتھ کام کرنے والے لشکریوں کے علاوہ وہ لشکری جو محمد بن سالم اور سلیمان بن عافیہ کے تحت کام کر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا سالار اعلیٰ ابو فہر دشمن کے اندر گھس کر زندگی اور موت کا کھیل شروع کر چکا ہے تو وہ بھی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے اور دشمن کی صفوں کو بڑی تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ ابو فہر کے حملہ آور ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد شب خون مارنے والوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ رات کی تاریکی میں اگر انہوں نے جنگ کو طول دینے کی کوشش کی تو وہ اپنے لشکر کے ایک بہت بڑے حصے کو کٹوا لیں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ لہٰذا ایک دوسرے کی طرف قاصدوں کے ذریعے پیغام بھجوانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ شب خون ناکام رہا ہے، لہٰذا پسپا ہونا چاہیے۔
साथ ही उन तक ये भी खबरें पहुंच गई थी कि बलराम का हाकिम मस्कूला अपने लश्कर के साथ शहर से बाहर निकलकर हमला आवर हुआ था, लेकिन मुसलमानों ने हमला करके उसके लश्कर की तादाद काफी हद तक कम की और मस्कूला शिकस्त उठाकर वापस शहर में मैसूर हो गया है। इस खबर ने शब खून मारने वालों के सारे हौसलों और वलवलों को बर्फ सा मुंजमद करके रख दिया था, लिहाजा वो भाग खड़े हुए। रात की गहरी तारीकी में अबू फहर ने सुलेमान बिन आफिया को अपने पड़ाव की हिफाजत पर छोड़ा। फिर वो और मोहम्मद बिन सालम अंधेरे की दूर तक फैली चादर में दुश्मन का ताकुब करते चले गए थे। ये ताकुब दूर तक जारी रहा। ताकुब तर करके अबू फहर और मोहम्मद बिन सालम जब वापस अपने लश्कर में आए तो सूरज तुलू हो चुका था। सुलेमान बिन आफिया, अबू राफे, मोहम्मद बिन संदी, साद बिन मुस्लिम और दीगर सालारों ने अबू फहर और मोहम्मद बिन सालम का और उनके साथ दुश्मन का ताकुब करने वाले लश्करियों का शानदार खैर मकदम किया। अपने सालारों के पास आकर अबू फहर और मोहम्मद बिन सालम अपने घोड़ों से उतरे। फिर सुलेमान बिन आफिया के पास आकर अबू फहर बोल पड़ा, इब्ने आफिया, लश्करियों के खाने का एहतमाम कर देना था, इसलिए कि थोड़ी देर बाद मैं शहर पर हमलों की इब्तिदा करूंगा। सुलेमान बिन आफिया के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर कहने लगा, अमीर मोहतरम, लश्करी खाना खा चुके हैं। उनके साथ मोहम्मद बिन संदी और साद बिन मुस्लिम भी खाना खाकर फारिग हो चुके हैं, इसलिए कि मुझे खतरा था शहर से फिर कोई लश्कर निकलकर हम पर हमला आवर न हो जाए, इसलिए कि आप और मोहम्मद बिन सालम की गैर मौजूदगी में ऐसी तवक्को की जा सकती थी, लेकिन दुश्मनों की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। बहरहाल साद बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन संदी के साथ लश्करी खाना खा चुके हैं। अब मैं आप और मोहम्मद बिन सालम के लश्कर के खाने का एहतमाम करता हूँ। अबू फहर इब्ने आफिया के करीब आया, बड़े प्यार से उसके शाने पर हाथ रखा। फिर कहने लगा, तुमने लश्करियों के अलावा मोहम्मद बिन संदी और साद बिन मुस्लिम के खाने का जिक्र किया, अपना और अबू राफे का तुमने कोई जिक्र नहीं किया। सुलेमान बिन आफिया मुस्कुरा दिया। फिर कहने लगा, अमीर, दरअसल मैं और अबू राफे चाहते थे कि आप और मोहम्मद बिन सालम लौटे तो हम आपके साथ खाना खाएं। साद बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन संदी को लश्करियों समेत खाना इसलिए खिला दिया गया है ताकि ये लश्कर के साथ मुस्तैद रहें कि शहर से निकलकर फिर कोई लश्कर हम पर हमला आवर होने की कोशिश न करे। अमीर, इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी आपके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। अबू फहर ने घूरते हुए तेज निगाहों से सुलेमान बिन आफिया की तरफ देखा, जो कहने लगा, और लोगों से तुम्हारा क्या मतलब? सुलेमान बिन आफिया मुस्कुरा दिया। कहने लगा, अमीर, वो ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, आपकी ज़ात का एक हिस्सा हैं। उनमें मेरी बहन कैतरीना है, त्योरा है, दोनों की माएँ और त्योरा का मामू और ल्यूस शामिल है। उनमें से अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया। वो बड़ी बेचैनी से आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अमीर, वो आपका और अपना खाना अपने खेमे में रखे हुए हैं। सुलेमान बिन आफिया को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अबू फहर खुशी का इजहार करते हुए बोल पड़ा, अच्छा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ। आओ चारों उनके खेमे में जाके खाना खाते हैं। इस पर मोहम्मद बिन सालिम, सुलेमान बिन आफिया और अबू राफे तीनों अबू फहर के साथ हो लिए थे। अबू फहर जब उस खेमे के पास गया जिसके अंदर कैतरीना और उसकी माँ बलारस का क़याम था, तो एकदम उस खेमे के अंदर से कैतरीना और त्योरा निकली। कैतरीना ने मुस्कुराते हुए अबू फहर की तरफ देखा। फिर कहने लगी, अमीर, इस शानदार फतह पर मैं आप और अपने भाई मोहम्मद बिन सालम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। इससे पहले मैं भाई सुलेमान बिन आफिया, अबू राफे और दीगर सालारों को मुबारकबाद दे चुकी हूँ। आप इसी खेमे में आ जाएं, खाना हमने यहाँ रखा हुआ है, आप ही का इंतजार था। कैतरीना के बाद त्योरा ने सबको मुबारकबाद दी। फिर वो खेमे में दाखिल हुए। खेमे में उस वक़्त ओरलियस, बलारस, ल्यूना बैठे हुए थे। वो सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और देखते ही देखते कैतरीना और त्योरा ने खाने के बर्तन लगा दिए थे और सब मिलकर खाना खाने लगे थे।